إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. امام زمان علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے دعا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعرہ الصلوات. اللهم صل على محمد. اجازت بات شروع کی جائے. مولانا ابوالفضل عباس علیہ السلام کے حوالے سے مجھے حکم دیا گیا ہے. عرض خدمت ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت ہے اور ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. آیت شروع تھی يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ. یہ سوال کرتے ہیں ہم سے چاند کی مختلف کیفیتوں کے بارے میں. 189 آیت. قرآن میں 15 یسألونہ کا ہے. یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اور ان 15 میں 2 ایسے ہیں کہ جہاں سوال ایک ہے، یعنی کل 14 سوال ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ جو حضور سے کیے گئے اور اللہ نے قرآن میں اس کو جگہ دی ہے. اور یسألونک عن الجبال، یہ پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن الساعہ، قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یسألونک عن المحیض، یہ مستورات کی مخصوص کیفیتوں اور ایام کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. ہر یسألونہ کے بعد قل، آپ کہیے. خود سے حضور جواب نہیں دیتے تھے جب تک کہ وحی پروردگار نہ آ جائے. یہ ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ذرا غور فرمائیے گا، سوال ہوتا تھا حضور سے، جواب آتا تھا اللہ کے پاس سے. سورہ یاسین کی ایک آیت ہے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیمٌ قُلْ یحییہا الَّذِی أَنشَأَہا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیم. یہ ضرب لنا مثلا، یہ ہمارے لیے مثال بیان کرتے ہیں، اپنی خلقت کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں قَالَ مَن یحیی العظام وَهِیَ رَمِیم، ان ہڈیوں کو دوبارہ کون زندہ کرے گا جبکہ چورا ہو چکی. قُلْ یحییہا الَّذِی أَنشَأَہا أَوَّلَ مَرَّةٍ، انہیں وہی زندہ کرے گا کہ جو پہلی مرتبہ انہیں خلق کر چکا ہے. اس وقت تو چورا بھی نہیں تھا، اس نے خلق کر لیا تھا. اب کم سے کم چورا تو ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر قسم کی خلقت سے آگاہ ہے. آئے تھے حضور کے پاس ہڈیوں کو لے کر. اللہ کہتا ہے ضرب لنا مثلا، یہ ہمارے لیے مثال بائے. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی مصطفیٰ کے پاس آؤ تو اللہ ہی کہتا ہے کہ تم میرے پاس آئے ہو. مصطفیٰ سے سوال کرو، اللہ کہتا ہے جواب میں دوں گا. تو یہ تعلق ہے اللہ اس کے حبیب کا.
یسألونک عن الاہلہ، اہلہ ہے ہلال کی جمع. یہ سوال کرتے ہیں مختلف چاند کی کیفیتوں کے بارے میں، پہلی کا چاند اور ہے، دوسری کا چاند اور ہے، تیسری کا چاند اور ہے. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ کہہ دیجئے کہ یہ مواقیت للناس انسانوں کے وقت متعین کرنے کا ایک پیمانہ ہے، والحج اور حج کے وقت کو معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے. ذرا غور کیجیے گا، اسلام جو ہے نا بڑا آرگینک مذہب ہے، یہ میں لفظ استعمال کر سکوں. مثلا اب یہاں چونکہ کرسمس سمر میں آتا ہے تو میں سمر کی ایگزامپل دوں گا، باقی تقریباً دنیا بھر میں ونٹر میں ہے کرسمس 25 دسمبر. جہاں ونٹر میں ہے کرسمس 25 دسمبر، وہاں پر تصور ہی نہیں ہے مثلا کہ کبھی گرمی میں بھی کرسمس آئے، اس لیے کہ وہ جارجن کیلنڈر سے ہے نا. اور یہاں مثلا یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کبھی سردی میں کرسمس آ جائے. اسلام کی تاریخیں لیکن سورج کے حساب سے نہیں ہے، چاند کے حساب سے ہیں. لہٰذا رمضان کبھی گرمیوں میں آئے گا، پھر سرکل ہو کے سردیوں میں آئے گا. جب معمولاً رمضان سردیوں میں آتا ہے تو حج گرمیوں میں آتا ہے، جب حج گرمیوں میں آتا ہے تو رمضان سردیوں میں آتا ہے. محرم، عاشورہ، عرفہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے اس کو متعین کر کے پورے ایک لائف سائیکل میں گرمیوں کے روزے بھی انسان سے رکھوائے، سردیوں کے روزے بھی مکلف سے رکھوائے، اس لیے کہ وہ ہر زمانے کی عبادت کا مزہ چکھے. ایک مل کے سلوات بھیجے محمد وآل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی. وہ ہر زمانے کی عبادت کا ایک ٹیسٹ محسوس کرے کہ مثلا اگر سردیوں میں روزے رکھنا آسان ہے تو اس میں فجر کی نماز مشکل ہے، اور گرمیوں میں روزے سخت ہیں لیکن نماز آسان ہے. تو اگر یہ سورج کی تاریخوں کے اعتبار سے ہوتا نا تو رمضان یا ہمیشہ گرمیوں میں آ رہا ہوتا یا ہمیشہ سردیوں میں آ رہا ہوتا، عاشور یا ہمیشہ گرمیوں میں آ رہا ہوتا یا سردیوں میں آ رہا ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ نظام نہیں رکھا. اللہ نے، میں نے عرض کیا، آرگینکلی اس کو انسان کی لائف سے بڑا سنکرونائز کیا ہے. یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. پھر فرمایا کہ ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس شان سے بیان کر رہا ہے کہ اور ان سے کہیے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں سے، اب میں ٹھیٹ اردو میں اگر کہوں، قبلہ صاحب تو بہت بڑے شاعر ہیں، تشریف فرمائیں، کہ گھروں سے ان کے پچھواڑے سے چھلانگ لگا کے داخل ہو جاؤ. نیکی یہ نہیں ہے. ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورها ولکن البر من اتقى. نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. واتوا البیوت من ابوابها. اور جب بھی گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے داخل ہو. گویا یہ آیت نازل ہوئی، حضور مکرم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی الباب. کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. ومن اراد العلم والحکمہ فلیأتها من بابها. جو علم اور حکمت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دروازے سے آئے. بعد میں بنی امیہ کی ایک حدیث مینوفیکچرنگ کمپنی انلمیٹڈ تھی، اس نے چھتیں بھی بنا لیں، کھڑکیاں میں کہہ رہا ہوں پرنالے بنا لو، کچھ بھی بنا لو، لیکن آنا دروازے سے پڑے گا. میں مل کے سوال دے جناب حیدر کرار علی شیخ ابی طالب علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و محمد. تو اللہ نے کہا نیکی ہے کہ لیکن البر من اتقى، تقوی اختیار کرو اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آؤ. واتقوا اللہ، پھر کا تقوی اختیار کرو. یعنی یہ جو گھروں میں دروازوں سے آنا ہے نا، یہ دو تقوی کے درمیان ہونا چاہیے. دو تقوی کے درمیان ہو، اور پھر تم یعنی ایک طرح سے اس عمل کی کیفیت کو بھی بیان کیا کہ تم اللہ کا خوف رکھتے ہوئے آؤ، اور آؤ نبی مکرم کے پاس دروازوں سے. آج کی مجلس میں شاید کو کیوں پڑھا ہے، زیادہ طولانی گفتگو نہیں ہے، مختصر سی گزارشات ہیں. اچھا مختصر گزارشات. اب مجلس جو ہے وہ چاہے طولانی ہو، درمیانی ہو، مختصر ہو، جن امام کے ایام ہیں مولانا زین العابدین علیہ السلام، ان کا فرمان ذیشان ہے کہ وہ عمل کے جو تقوی کے ساتھ وہ کبھی قلیل ہوتا نہیں، اس لیے کہ کیف یقل ما یتقبل، وہ کہ جو قبول ہو چکا ہو وہ قلیل کیسے ہو سکتا ہے.
اے اے مل کے صلوات دے جناب علی بن حسین زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ وہ کیسے کم ہو سکتا ہے جو قبول ہو چکا ہو؟ لاکھوں قبول نہ ہوئے ہوں، فائدہ نہیں۔ 1 درہم ہے نہیں، کہوں 5 روٹیاں ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قیامت تک کے لیے قصیدہ ہے۔ روایت ہے، سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے کہ صاحبان ایمان وہ ہیں کہ جو دن میں رات میں چھپا کر ظاہر کر کے انفاق کرتے ہیں۔ علی بن ابی طالب السلام کے پاس 4 درہم تھے، ایک دن میں دیا، ایک رات میں دیا، ایک چھپا کے دیا، ایک ظاہر کر کے دیا، اللہ نے آیت۔ دیکھو علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ہے نا جن کا کوئی عمل عام عمل نہیں ہے، ہر عمل خاص عمل ہے۔ چلے درہم دینا، صدقہ دینا، یہ تو پھر بھی کوئی عمل ہے۔ سو جانا، مل کے صلوات جناب حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ ماجد بن احمد عطیہ ایک اہل سنت رائٹر ہیں، انہوں نے 158 صفحوں کی کتاب لکھی ہے مولا علی علیہ السلام کے جوتے ٹانکنے پر۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے گا، جوتے ٹانکنا یہ کوئی بہت خاص کام ہے بظاہر؟ ایمان سے بتائیے گا، ایک عام سا کام ہے بظاہر، لیکن علی کر رہے ہیں۔ ان جوتوں کے ٹانکنے میں کیا راز ہے؟ انہوں نے 158 صفحوں کی کتاب دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، لکھی ہے، اور اس میں ایک بڑی لطیف روایت بھی لکھی ہے۔ رسول اللہ بھی کیسے پہچان کرواتے تھے؟ حضور نے فرمایا کہ میں تنزیل پر جنگ کر رہا ہوں اور کوئی تعویل پر جنگ کرے گا میرے بعد۔ تو کسی نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ کون جنگ کرے گا؟ تو حضور نے اس وقت جواب نہیں دیا۔ پھر کسی اور نے پوچھا، جواب نہیں دیا۔ پھر تھوڑی بار مجمع نے ایک ساتھ پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائیے تو صحیح کہ آپ کے بعد تعویل پہ جنگ کون کرے گا؟ تو وہ دیکھو جو باہر بیٹھا نا میری جوتیاں ٹانک رہا ہے، اور وہ تھے علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ مل کے صلوات دے جناب حیدر کرار علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ لیکن اب اس پہ ایک لطیف سا استخراج یہ کہ رسول اللہ ہمیشہ اپنی جوتی مولا علی کو دیتے تھے سینے کے لیے۔ تو رسول اللہ کے پاس نہ پیسوں کی کمی تھی، نہ مدینہ میں شاید موچیوں کی کمی تھی، لیکن دیتے علی بن ابی طالب علیہ السلام کو تھے، اس لیے کہ جوتی پر ید اللہ ہی ہاتھ لگے گا تو پھر یہ عرش پہ جائے گی نا، قاب قوسین و ادنیٰ کی منزلوں کو طے کرے گی۔ کوئی ایسا مولا علیہ السلام کی فضیلت کا بیان آئے تو نعرہ حیدری کہہ دینا چاہیے، ثواب کی خاطر بھی اور دیکھو مجھے آنا ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام تک، میں تمہید بنا رہا ہوں نام حیدر کرار سے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے کا دروازہ ہے علی، اور حسین تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس۔ باب محمد ہے علی، باب حسین ہے عباس۔ تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، شہر علم میں رسول اللہ، علم کے در ہے مولا علی، تعلق تھا جو شہر علم میں اور علم کے در میں، وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں۔ بالکل وہی ہے ربط اب شبیر و عباس دلاور میں۔ کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، کہیں بھی دفن کر دو کربلا میں خاک پہنچے گی، میں قطرہ ہوں بالآخر مجھ کو ملنا ہے سمندر میں۔ سبحان اللہ۔ تو مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام وہ ہے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اگر کسی کو حضور تک پہنچنا ہے آئے گا علی بن ابی طالب علیہ السلام سے۔ یہ اللہ نے نظام رکھا ہے۔ اچھا یہ کیوں رکھا ہے؟ یہ ابتدائی خلقہ سے، اس کو دیکھیں لاجیکلی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، خالی ہماری عقیدت کی بات نہیں ہے۔ قرآن میں کم سے کم 6 مقام آتے ہیں کہ جہاں ابلیس کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا۔ اب میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال آتا تھا کہ ایک واقعہ کہ جو پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہوا ہے، زمین پر ہوا بھی نہیں ہے، وہ ابھی آسمانوں پر ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو لکھ رہا ہے، ضرورت کیا اس کو قرآن میں لکھنے کی؟ میری ہدایت کا کیا تعلق ہے اس سے؟ بھائی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا آدم علیہ السلام کو، تو نہیں کیا نا، تو اب میں کیا اس کو پڑھ کے بار بار کروں اور کیوں سمجھوں میں اس کو؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی خلقت سے اسٹیبلش کیا ہے کہ دیکھو 6000 سال کی عبادتیں بھی منہ پہ مار دوں گا اگر میرے خلیفہ کی تعظیم نہیں کرو گے، خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہیں کرو گے۔ یہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم نہ کرنا، یہ اللہ کیوں تعظیم کروانا چاہتا ہے؟ تعظیم اللہ اس لیے کروانا چاہتا ہے کہ اگر خلیفۃ اللہ کا فلٹر نہ ہو نا
تو جس کی جو مرضی دین میں اللہ کے نام سے گڑھ لے. دین کو بدعت سے بچانے والا خلیفۃ اللہ ہے. حتیٰ یہ کہ کوئی بظاہر اپیرنٹلی نیک عمل بھی ہو لیکن اگر خلیفۃ اللہ کی انڈورسمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تائید کے ساتھ نہیں ہے, تو کتنا ہی نیک عمل اپیرنٹلی ہے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, نماز پڑھنا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے. لیکن ایک نماز رسول اللہ نے نہیں پڑھی اور کسی خاص مہینے میں کوئی پڑھنے لگ جائے تو نماز پڑھنا تو اچھا عمل ہے. نہ خلیفۃ اللہ کی تائید کے ساتھ نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں, مل کے سلوات دیتے نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب تک کہ تائید مصطفیٰ نہیں ہے, بالفاظ دیگر جب تک کہ اللہ کی حجت کی تائید نہیں ہے تو کتنا ہی اچھا عمل ہے. ہر عمل سمجھ لیجئے صفر ہے, صفر صفر صفر. جتنے بھی صفر لگا دیں کوئی ویلیو ہے؟ کوئی ویلیو نہیں. اس کے آگے ایک ہے نا, ایک لگا دیں تو پھر ویلیو ہے. ہر صفر کی ویلیو ہے. یہ ہے خلیفۃ اللہ کی تائید. مثال سمجھ میں آ گئی آپ کو, ذہن میں رہے گی. ہر عمل صفر ہے. زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ اچھا عمل ہے. مولا علی کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہے, اب جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. جنہوں نے مولا علی بن ابی طالب السلام کے مقابلے پر زکوٰۃ دینے کی کوشش کی کہ علی کے لیے آیت نازل ہوئی ہے تو ہمارے لیے بھی ہو جائے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. تو مولا علیہ السلام کی آیت نازل ہوئی تھی نا حالت رکوع میں. کیا شان ہے مولا علیہ السلام کی. آپ نے ہمیشہ قرآن میں پڑھا ہے بارہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. فقط واحد شاید علی بن ابی طالب ہیں جنہوں نے ایک عمل میں دونوں کو انجام دیا ہے. اقیموا الصلاۃ بھی ہے, آتوا الزکاۃ بھی ہے. رکوع میں اقیموا الصلاۃ بھی ہو رہا ہے, آتوا الزکاۃ بھی ہو رہا ہے. تو بعد میں 40 دن تک ایک صاحب نے کوشش کی کہ اس عمل کو دہرائیں. تو زکوٰۃ دینا اچھا عمل ہے نا, لیکن اگر علی کی برابری کرنے کے لیے ہے. اب میں دیکھیں یہ تاریخ میں اتنی ایکسپلیسٹ ڈیٹیلز نہیں ہوتی لیکن آپ کو تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے. اگر کوئی 40 ڈیز تک کنٹینیوس حالت رکوع میں مثلا زکوٰۃ دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی پلانٹڈ فقیر ہوگا, ورنہ روزانہ ہی فقیر رکوع کے عالم میں آ رہا ہے کیا؟ ہو سکتا ہے وہ جو انگشتری دی بھی جا رہی ہے وہ دوبارہ ریسائیکل ہو کے آ رہی ہے. یہ میں ٹرمینالوجی اس لیے یوز کر رہا ہوتا ہوں کہ بچوں کے دماغ میں بیٹھ جائے اسی طرح سے. وہ دوبارہ پھر دے رہے ہیں, آیت نازل نہیں ہوئی, یا رسول اللہ کو آیت نازل ہوئی, یا رسول اللہ کو آیت نازل ہوئی. جملہ کہنے لگا ہوں, پتہ چلا کہ علی کی برابری کرتے ہوئے نماز پڑھنے جیسا اور زکوٰۃ دینے جیسا عظیم الشان عمل بھی کرو گے تو لعنت تو نازل ہو سکتی ہے, آیت نازل نہیں ہو سکتی. تو یہ ہماری ساری عبادتیں صفر ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. علی کی مودت 1 ہے اس کے آگے, یعنی خلیفۃ اللہ کی تعظیم, یہ ہے 1. یہ 1 لگا ہوا ہے تو یہ سارے صفر کی ویلیو ہے. اس 1 کو ہٹا دیں, نتھنگ. یہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا خلقت سے طے کیا, اسٹیبلش کیا معاملہ. شیطان نے تو آفر کر دی تھی اللہ کو, کچھ لوگ آفر کر دیتے ہیں اللہ کو بھی کہ اللہ تو یہ ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے, آدم علیہ السلام والا, پھر اتنے روئے زمین پر سجدے کروں گا جو کسی نے نہیں کیے ہوں. تاریخ میں موجود ہے. اچھا کوانٹیٹیولی تو بڑی اچھی آفر ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا ایک سجدہ نہیں کرے گا اور 1 لاکھ اور کرے گا تو 1 لاکھ اچھی بات ہے نا. 1 لاکھ کر رہا ہے, ایک کو چھوڑ کے 1 لاکھ کر رہا ہے. اللہ نے جواب دیا کہ اے ابلیس, عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہے, عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں. مجھے تو وہ ایک ہی سجدہ چاہیے کیونکہ اس میں ہے خلیفۃ اللہ کی تعظیم, باقی ان لاکھ سجدوں میں نہیں ہے. تو کوانٹٹی معیار نہیں ہے. آج میری بات پہنچ سکے. کبھی کبھی یہ قلیل عمل ہے, ابھی میں نے آپ سے عرض کیا حدیث, قلیل عمل ہے لیکن قبول ہے, بارگاہ عزتی ہے. ارے آپ تو ان کے ماننے والے ہیں جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے.
مل کے صلوات بھیجے، اللہم صلی علی۔ ایک ضربت ہے لیکن ہے ثقلین کی عبادت سے افضل، یعنی سارے جن سارے انس۔ ایک ضربت میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ شاید۔ جس کی زندگی کے 2 سیکنڈز ہر جن کی عبادت سے افضل، ہر انس کی عبادت سے افضل، جس کی ایک ضربت کا عالم یہ ہے، اس کی ساری ضربتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ضربتوں کا عالم یہ ہے، اس کی ساری نمازوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی نمازوں کا عالم یہ ہے، اس کے نماز میں سجدوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے اور جس کا سونا مرضی پروردگار ہو جائے۔ تو ابھی تک گفتگو میں ہم نے بات اسٹیبلش کی کہ خلیفۃ اللہ کی تعظیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس لیے کرواتا ہے کہ تم عبادتوں کو بھی ان کے ذریعے سے قبول کرواؤ گے، اور پیمانہ وہ ہے، انہوں نے کس بات کو انڈورس کی ہے۔ اب دیکھیں ہمارے لیے بھی ایک درس ہے، زندگی گزر رہی ہے، جیسے جیسے ایک ایک لمحہ جو گزر رہا ہے نا، وہ ایک ایک لمحہ یہ ایک طرح کی مہلت ہے علی بن ابی طالب اسلام کی خدمت میں آگے بڑھنے کی۔ مولا علیہ السلام ایک جنازے میں تھے، کسی نے کہا کہ یا علی اگر یہ ابھی زندہ ہو کے واپس آ جائے نا تو آپ کا یہ پکا چاہنے والا بن جائے، چونکہ قبر میں دیکھ چکا ہے کیا سوال جواب ہیں، کیا حساب کتاب ہے، اگر ابھی زندہ ہو کے واپس آ جائے تو بالکل آپ کا چاہنے والا بن جائے گا۔ علی بن ابی طالب اسلام نے بلا تشبیہ اس پر آگے اس کی جانب دیکھا اور کہا یہی بات تو کیوں نہیں سوچتا ابھی اپنے لیے اس وقت؟ کیا بات ہے بھائی، مل کے صلوات بھیجتے جناب حیدر کرار علی بن ابی طالب۔ یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا؟ وہ تو زندہ ہو کے نہیں آ سکتا، تو بھی زندہ ہے نا، تیرے پاس مہلت ہے۔ تو اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو باب اللہ ہے، مصطفیٰ و مرتضیٰ، اور ایک کو اللہ نے خبر پہنچانے کے لیے رکھا، ایک کو خبر کی حفاظت کے لیے رکھا۔ نبی کہتے ہیں خبر پہنچانے والا، نبا خبر، عما یتساءلون عن النبأ العظیم، بات واضح؟ تو ایک کو خبر پہنچانے کے لیے رکھا۔ اچھا ایک سوال ہے، نظام حیدرآباد دکن سے کہا جاتا ہے کہ پوچھا گیا تھا کہ اچھا ان کے بارے میں یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ شیعہ تھے، سنی تھے، کیا تھے، لیکن بہرحال محب اہل بیت ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ان کے لیے ایک بات پوچھی جاتی ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا ایسے ہی نام لیے بغیر کہ اگر حضور مکرم کے زمانے میں ایک شخصیت اور ایسی تھی جو اس لائق ہو کہ بار نبوت کو اٹھا سکے تو اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کیوں کر دی مصطفیٰ پر؟ یا تو کوئی شخصیت ہی نہ ہوتی ایسی، ایک شخصیت ہے ایسی ہمیں معلوم ہے نفس رسول ہونے کی حیثیت میں کہ جو بار نبوت کو اٹھا سکے، پھر بھی اللہ نے نبوت پہلے ہی ختم کر دی، کیوں؟ ان کا جواب بڑا لطیف اور حسین تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیشہ عہدہ اس لیے نہیں ختم کر دیا جاتا کہ شخصیت نہیں ہے، کبھی عہدہ اس لیے بھی ختم کر دیا جاتا ہے کہ وہ عہدہ جس کام کے لیے تھا وہ کام پورا ہو چکا ہے۔ اب ایک جملہ کہنے لگا ہوں، یعنی آسمانوں میں علی ولی اللہ کے بعد کوئی خبر بچی نہیں تھی ایسی۔ ہائے 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 بھائی، مل کے سلوات بھی تو ولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ کوئی خبر ایسی بچی ہی نہیں تھی، اور اس پہ قرآنی دلیل ہے وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ بھی نہ پہنچایا، یعنی یہ آپ نے پہنچا دیا، اب سب کچھ ہو گیا۔ اب جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آخری خبر ہے وہ پہنچ گئی ہے، اس کے بعد مزید کسی نئی خبر کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بات کو آہستہ آہستہ آگے بڑھا کے اس کو آہستہ آہستہ لے جاؤں گا اختتام کی طرف، کہ جیسے علی رسول اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، ویسے ہی عکس علی بن ابی طالب ابوالفضل عباس، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ غازی عباس علیہ السلام کے بارے میں مصائب میں بھی اور کچھ فضائل میں بھی فکر عرض کیے جائیں، اور مجھ سے میرے عزیز نے یہ کہا کہ کچھ صفین کے حوالے سے بھی کہہ دیں مولا عباس علیہ السلام۔ تو میرے ذہن میں پہلے ہی فکرہ یہ آیا کہ 2 ہی تو موقع ایسے ہیں جہاں ایک شخصیت پر کسی اور شخصیت کا گمان ہوا ہے، اگر آپ ساتھ میں ہیں میرے، یا ہجرت کے موقع پر
ہجرت کے موقع پر علی کو دیکھتے رہے لوگ اور محمد سمجھتے رہے، یا صفین میں عباس کو دیکھتے رہے. اللہ صلی علی. دیکھیں یہاں بھی جو تسلیم کی منزل ہے نا وہ عظیم الشان ہے. آپ کو پورے سفر کربلا میں اور لوگوں کے مشورے نظر آئیں گے امام حسین علیہ السلام کو. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کسی اپنی ذاتی غرض سے دی ہوں، کچھ ایسے بھی تھے، لیکن کچھ اپنے نظام میں ایک مخلصانہ بھی دے رہے تھے کہ آپ کیوں بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، کیوں یہاں سے اب کوفے والوں نے جو ہے آپ کے بابا سے وفا نہیں کی، آپ کیوں. تو اپنے نظام میں وہ ایک مخلصانہ مشورہ بھی اپنے طور پر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے پورے سفر کربلا میں دو ہستیوں کا بتائیے، ایک ابو الفضل عباس اور ایک بی بی زینب سلام اللہ علیہ. انہوں نے کوئی مشورہ دیا امام حسین علیہ السلام کو. ہمارے امام کو مشورہ دینا نہیں ہے. اور اسی خاطر ہے کہ ایک ہے علمدار حسین، ایک ہے شریکت الحسین، یعنی گویا عصمت کی اس منزل پر امام حسین کی عصمت ذاتی ہے، اور عباس اور بی بی زینب سلام اللہ علیہما ان کی عصمت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہے. جیسے حسین ویسے ہی اس کا پرتو ابو الفضل عباس. یہ تسلیم ہے. میں مولانا اظہر حسن زیدی صاحب، آپ جانتے ہیں میں بزرگوں کے جملے پڑھتا ہوں ان کے اصالہ ثواب کے لیے ان کا نام لے کر. میں نے ایک جگہ پڑھا ان کی تقریر میں، انہوں نے یہ فقرہ کہا، میرے دل پہ نقش ہو گیا. انہوں نے کہا کہ کربلا میں عباس جتنا زمانے کے سامنے آئے یہ ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی حیدر کے خون کا اثر تو سامنے ہی نہیں آ پایا. یہ جملہ پہنچا آپ تک؟ یہ تو ام البنین کے شیر کا اثر تھا، ابھی تو حیدر کے خون کا اثر کہاں سامنے آیا تھا. شیر ام البنین کا اثر یہ کہ تسلیم. یہ میں آپ کو خطابت میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ جب تشریف لائی ہیں امیر المومنین کے یہاں، تو جب تک بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے اجازت نہ دے دی، بی بی گھر میں داخل نہیں ہوئی ہیں. جبکہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سن میں چھوٹی ہیں ام البنین سلام اللہ علیہ سے، اور ماں کی حیثیت رکھتی ہیں ام البنین، لیکن جب تک علی کی بیٹی نہ اجازت دے. اچھا اس کے بعد ایک فطرت کی بات ہے، عام فطرت دنیا کی، کہ اگر ایک خاتون آتی ہیں تو اب وہ یہ چاہ رہی ہوتی ہیں کہ جو خاتون گزر چکی ہیں اس گھر میں ان کا ذکر اب آہستہ آہستہ ختم ہو جائے، یا وہ ذکر نہ ہو اب، کیونکہ اب تو یہی صاحب خانہ ہے نا. لیکن یہ وہ بیوی ہیں کہ اگر کوئی نے فاطمہ سے پکارے تو کہیں کہ نہ فاطمہ تو وہی فاطمہ ہے، مجھے نہیں کہو فاطمہ، میں نہیں ہوں فاطمہ. جو نام ان کا فاطمہ ہے نا، فاطمہ کلابیہ، کہا نہیں میرا نام ہے فاطمہ لیکن کہو نہیں مجھے. اسی بیوی کو یاد کرو. پھر روایت میں ہے کہ جب تشریف لائی ہیں جیسے گھر میں داخل ہوئی تو اس وقت امام حسین علیہ السلام علیل تھے شدید، تو فوراً پہنچی اب عبداللہ حسین علیہ السلام کی خدمت میں کہ یا حسین زمانہ مجھے یہ کہے گا کہ میں ماں بن کر آ رہی ہوں، لیکن در حقیقت میں آپ کی خادمہ بن کر آ رہی ہوں. یہ جو ام البنین کے شیر کا اثر ہے نا، آپ نے کربلا میں ایک مقام دیکھا ہوگا، مقام مکالمہ. کم اس کی زیارت کروائی جاتی ہے، فقیر اس مقام کو دیکھ چکا ہے. جہاں پر مکالمہ ہوا ہے ایک مقام بھی وہاں بنا ہوا ہے، عمر سعد لعنت اللہ علیہ اور اب عبداللہ حسین علیہ السلام، ان کا مکالمہ آپس میں ہوا ہے 9 محرم کو کہ اب جنگ کل کے لیے ملتوی کی جائے. تو جیسے ہی عمر سعد آئے تو امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں اس مقام کی طرف گفتگو کرنے کے لیے، تو ابو الفضل عباس علیہ السلام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو اب عبداللہ حسین کا ایک فقرہ ہے تاریخ میں کہ عباس ہم ان سے یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ فقط وہ آئے گا اور اس کا بیٹا، اور میں جاؤں گا اور میرا بیٹا یعنی علی اکبر. تو علی اکبر ساتھ تھے. تو اس وقت عباس نے کہا کہ مولا دیکھیں اس کا غلام بھی تو ساتھ میں آ رہا ہے. ہائے میں صدقے میں قربان، حسین کا اخی بھی ہے، حسین کا غلام بھی. کیا فقرہ لکھا ہے، کیا مصرع ہے کہ اخی بھی ہے غلام. حسین اگر حکم دیں تو شمر سے کلام بھی، شمر سے کلام بھی عباس نے خود سے نہیں کیا جب تک حسین کا حکم نہ آئے. حسین کا حکم آئے گا تو کلام کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. یہ ہے عکس حسین ابن علی، یعنی تسلیم، کامل تسلیم. ابو الفضل عباس السلام سے
میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایک درس ہے اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحہ، یہ مولا عباس اسلام کی زیارت میں، اور ویسے ہی نہیں ہے کہ صادق آل محمد جب آئے قبر ابوالفضل عباس پہ تو کہ سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و جمیع عباد اللہ الصالحین والشہداء والصدیقین علیک یبن امیر المومنین فیما تقتدی وترسوہ بھی سلام، شام بھی سلام. لیکن ایک فقرہ ہے اس میں کہ عباس آپ پر اللہ کا سلام، اللہ کا سلام. تو بارگاہ ملکوتی ابوالفضل عباس علیہ السلام، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق عقیق الحسین، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میرے غموں کو بھی دور فرما دیں. اور میں اسی غنیمت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، یہ بھی عرض کر دوں عباس فقط باب حسین نہیں ہے، ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. اس کو میں کبھی تفصیل سے عرض کروں گا، اس پر مجھ جیسے ایک فقیر بھی ایک مجلس تو ہو سکتی ہے کم سے کم، کہ ہر امام تک حرم کے حرم تک اور ہر امام کی بارگاہ تک پہنچنے کا دروازہ کیسے ہے عباس. دیکھو عباس کا جو تعلق ہے نا، ایک بڑا باریک سا یہاں جملہ ہے. حضور مکرم بھی جب آتے تھے بی بی سیدہ سلام علیہ کے در پر تو کہتے تھے السلام علیکم، مجھے بتائیے گا السلام علیکم یا اہل بیت النبی یا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، مجھے بتائیے. نبی نہیں کہتے، اے نبوت کے اہل بیت. سیدہ کا تعلق فقط ذات سے نہیں ہے، عہدے سے. نبی کے اہل بیت نہیں، یا نساء النبی قرآن میں الگ ہے، اے نبی کی عورتوں، ان کا تعلق ہے رسول اللہ کی زوجہ ہے. عہدے سے تعلق نہیں بتایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر، لیکن سیدہ کا تعلق عہدے سے. لہذا ایک عہدے دار دوسرے عہدے دار کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے جب فاطمہ زہرا سلام اللہ تشریف لاتی ہے. یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، یہ رسالت ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے. تو جیسے عہدے سے تعلق ہے نا، اللہم صلی علی محمد. ابوالفضل عباس علیہ السلام کا تعلق بھی فقط امام سے نہیں، امامت سے. عہدے سے ہے عباس کا تعلق، لہذا ہر امام تک پہنچنے کا دروازہ ہے عباس. میں کبھی اس درود السلام کو پڑھ لیتا ہوں خطبے میں، کہ جو درود توسی کہلاتا ہے، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ. یہ جو پورا درود السلام ہے یہ در حقیقت امام زمانہ پر درود ہے. ان میں سارے ائمہ کے نام ہیں، لیکن درود کس پر ہے؟ امام زمانہ علیہ السلام پر. یعنی کیا؟ ان پر سلام کے جن سے ظاہر ہوگی ہر امام کی صفت. امام زمانہ علیہ السلام، ان میں حلم حسنی بھی ہے، شجاعت حسینی بھی ہے، عصمت فاطمی کا اظہار بھی امام زمانہ علیہ السلام سے ہوگا، عبادت سجادی، مآثر باقری، آثار جعفری، یعنی قال الباقر قال صادق کے وارث امام زمانہ علیہ السلام ہے. حجج الرضویہ، جود التقویہ، امام محمد تقی علیہ السلام کے جود و سخا کے وارث امام زمانہ علیہ السلام. یہ ایک عالم درود السلام اکثر پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت حجت کو یہ عالم خواب میں، عالم مکاشفہ میں دیکھا، اور فرمایا حضرت حجت علیہ السلام نے کہ اس میں ایک نام کا اضافہ کرو. بات تمام ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ مولا اس میں تو کسی نام کا اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 14 میں کیسے آپ پر درود السلام بھیج رہا ہوں، تو یہاں کس کی گنجائش ہے؟ اور فرمایا مجھ پر ایسے درود بہت توجہ چاہتا ہوں، ایسے درود السلام بھیجو کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والغیرۃ العباسیہ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ. یعنی ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایسی رفعت کہ جہاں سرحد عصمت مل جائے اور 2 قدم آگے بڑھیں اور امامت مل جائے. تو عزیزوں، اگر ایک درس تو لابلا کلام میں بہت سی باتیں آتی ہیں، اس میں سے ایک میں نے عرض کیا زندگی کا ایک لمحہ مہلت ہے. مولا نے کہا یہ بات تو کیوں نہیں سوچتا اپنے لیے؟ تو یہ ہم اپنے آپ کے لیے سوچیں. اچھا، یہ جو سبمیشن ہے نا، یہ سبمیشن کیسے آئے گا؟ جو میں مولا عباس علیہ السلام کی زندگی سے آپ خیرون عرض کر رہا ہوں. لیکن اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے اور میرا چھوٹا سا تجربہ ہے. خاص طور پر بچوں کے حوالے سے سوال ہوتا ہے نا کہ ہم کیسے ان کے اندر یہ ہیوملٹی،
آپ یقین فرمائیے آپ اپنے بچے کو عزاداری اور عزادار کے لیے خاضع و خاشع بنا دیں، اس کو شرم نہیں آئے عزادار کے جوتے سیدھی کرنے میں، اس کو شرم نہیں آئے دسترخوان بچھانے میں عزادار کے لیے، صف میں کھڑے ہو کے ماتم کرنے کے لیے، جس کا جو شوق ہے و جذبہ ہے۔ اگر ہیوملٹی اس میں عزاداری کے لیے آ گئی، راہ حسین ابن علی سے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ سادہ سا قانون بتا رہا ہوں، سادہ سا۔ اس میں پہلے تو ضروری ہوگا کہ خود ماں باپ اس منزل پر ہوں، ان میں یہ احترام ہو، جو ہم کہتے ہیں نا احترام شاعر حسینی، ان میں یہ احترام ہو، ان میں یہ تواضع ہو، ان میں یہ ہیوملٹی ہو۔ تو یہ آپ بچے کے وجود میں اتار دیں، بیٹا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے خاضع و خاشع ہونا، تواضع۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا نا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اپنے عرش کے دائیں طرف لکھا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی، اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، یعنی 2024 میں بھی ہے، 2024 میں بھی حسین ہدایت کا چراغ نجات کی کشتی قیامت تک رہیں گے۔ آپ ہیوملٹی لے آئیں، یہ ایک سٹیپ ہے، اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایک بڑی بات ہے۔ جب ہم نے یہ کر لیا اس میں، تو ظاہر ہے کہ ہم بھی کوئی معصوم نہیں ہے، ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں کہ ڈیویٹ نہیں ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نفس بہکا جائے، کوئی شیطان آ جائے، لیکن بہرحال امام حسین اس کو کھینچ کے لے کر آئیں گے واپس۔ اس لیے آپ توجہ فرمائیے، تو مرزا دبیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی لکھا کہ نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا۔ اب برسبن میں اتنی مشکل شاعری تو سنانا بھی ایک بہرحال ایک جہاد بھی ہے، لیکن ساتھ میں آپ ماشاءاللہ صاحبان ذوق تشریف فرمائے قبلہ کی وجہ سے ہر مصرے میں 6 باتوں کا استعمال کیا انہوں نے۔ اس میں مراد النظیر بھی ہے، جمع اشتقاق بھی ہے، جمع تضاد بھی ہے، یعنی یہ کہ 2 متضاد چیزیں اگر ایک جگہ جمع کر دیں آپ ایک مصرے میں، یعنی یہ کہ سب کچھ۔ مثلا قرآن میں اس کی مثال ہے للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ ہی کا امر ہے قبل بھی اور بعد بھی، یعنی ہر جگہ اللہ کا امر ہے۔ جو 2 متضاد ایک جگہ جمع ہوگا نا حکم میں، وہ کہتے ہیں کہ نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا، اور بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا۔ بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، ہستی بھی فنا بھی۔ آدم ملک، زمیں فلک، گرد کیمیا، ہائے 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 ہائے، ہاں آدم ملک زمیں فلک گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا، حدوث و قدم، بندہ و خدا۔ تو بیت کہتے ہیں سب شاہد کمال شہ مشرقین ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بالکل میں آخری جملے پر آ گیا ہوں، میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ میرے ساتھ ہے انشاءاللہ سے۔ سب شاہد، خدا حسین علیہ السلام کا واسطہ ہے، آپ نے ساتھ کہیے گا کہ سب شاہد کمال شہ مشرق۔ مجھے اجازت ہے کہ میں نقاش نقش کاتب و خط بانی و بنا، بود و نبود، ذات و صفت، ہستی و فنا، آدم ملک زمین فلک گرد کیمیا، دنیا و دین، حدوث و قدم، بندہ و خدا۔ کہتے سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں۔ ایک دفعہ پھر کہنے دیں، سب شاہد کمال شہ مشرقین ہیں، اور جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین ہے۔ اللہ صلی علی سب شاہد کمال شہ مشرق ہے، جب تک خدا کا ملک ہے مالک حسین۔ یعنی آپ نے اپنے بچے کو حسین کا غلام بنا دیا تو اللہ کا عبد بن گیا ہے، کیونکہ حسین ابو عبداللہ ہے۔ یہ بات پہنچی، کیونکہ حسین ابو عبداللہ ہے نا، تو جو ابو عبداللہ کا غلام ہے وہ حقیقی عبداللہ ہے۔ یہ فکرہ پہنچ گیا؟ تاریخ نے اس کا ایک منظر بھی دیکھا تھا کہ عابد ہونا ایک بات ہے، عابد وہ کہ جو کسی عبادت کی کیفیت میں ہو، عبد وہ کہ جس کا وجود ہی عبادت ہو۔
رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے، رسالت کو نہیں، ابدیت کو. جانتے ہیں آپ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو ابدیت کو پہلے رکھا اللہ تعالیٰ نے. تاریخ نے ایک منظر دیکھا، بات تمام کر رہا ہوں، کہ ایک عبد کامل ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، کچھ عابدین ہیں کہ جو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، معبود کی عبادت ہو رہی ہے. اتنے میں ایک شہزادہ آیا، عبادت کی اعلیٰ ترین معراج نماز، اس کا اعلیٰ ترین رکن سجدہ، عبد کامل اس رکن میں ہے اور سارے عابدین پیچھے ہیں. اب یہ جو اس عبد کامل کے اوپر ہے، یہ عبد نہیں ہے خالی، یہ ابو عبداللہ ہے. سبحان اللہ. حسین سے جوڑی ہے، سادہ سی بات ہے. اور عزیزوں، یہ ہمیں ابو الفضل عباس علیہ السلام نے سکھلایا. مجھے پورے کربلا میں نے عرض کیا، عباس خیمے لگا دو، جی مولا. عباس خیمے ہٹا دو، جی مولا. جو آپ کا حکم. عباس رک جاؤ، جی مولا. چلے جاؤ، جی مولا. عباس کو بھیجا ہے کہ جنگ ایک دن ملتوی کر دیں گے. مولا حبیب ابن مظاہر بھی ہیں آپ کے لشکر میں، مسلم بن اوسجہ جیسے بوڑھے صحابی بھی ہیں. عباس کو تو مانگا ہی حیدر کرار میں نصرت حسین کے لیے، لیکن حسین سمجھانا چاہتے ہیں کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں جذبات قربان ہو رہے ہیں امامت کے حکم پر. اس کے بعد ایک فقرہ کا امام حسین السلام نے، اور یہ آج تک حرم ابو الفضل عباس پہ لکھا ہوا ہے. آج تک حرم ابو الفضل عباس السلام پہ فقرہ لکھا ہوا ہے. گویا ایک حرم میں ہوتا نا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک تمغہ بڑا سا، وہ کیا امام حسین کا فقرہ ہے یہ، کہ عباس جاؤ ان سے مہلت لے کر آ جاؤ. بنفس انت یا اخی، اس لیے کہ عباس حسین کی جان تجھ پر قربان ہو جائے. ارے سارے عالم کی جان حسین پر قربان ہے اور حسین کی جان عباس پر قربان ہو جائے. یہ لکھا ہوا ہے آج تک حرم میں، بیل الحرمین آپ جائیں دیکھیں، لکھا ہوا ہے مولا عباس علیہ السلام بنفس انت یا اخی، حسین کی جان قربان ہو جائے. ابو الفضل عباس علیہ السلام. یا غازی عباس، ہم آپ کی خطا کار بندے ہیں اور آپ باب الحوائج ہیں. میں تو ایک فقرہ کہوں گا، خود میں نے علامہ رشید ترابی صاحب کی مجالس جو سنی ہیں ان میں یہ فقرہ ہے کہ انہوں نے یہ فرمایا، اور دیگر علماء سے بھی میں نے پھر بعد میں سنا ہے کہ مدینہ سے حسین جا رہے ہیں نا، ام البنین نے بلایا عباس کو، کہا حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا. حسین نہیں آئے تو واپس نہیں آنا عباس کو. ماں تو کہہ سکتی ہے اپنے بیٹے سے اس انداز سے خطاب کر، حسین کے بغیر نہیں آنا عباس واپس. تاریخ میں لکھا ہوا ہے، میر انیس رحمۃ اللہ علیہ کا مرثیہ بھی ہے، اس کا ایک بند ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. کون کہہ رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ امام حسین سے جب رخصت آخر کے لائے نا قبر فاطمہ پر، کوئی قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر. وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر. میں سوچتا ہوں کہ انیس کو کیا اجر ملے گا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی بارگاہ سے اس ایک مصرع لکھنے پر کہ شکم غیر سے گوہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی راہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی. کہ عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. عباس بھی جب آئے نا قبر زہرا پر تو انہوں نے پائین مزار اپنا سر رکھا، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار. آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار. اب سیدہ کی ایک وصیت ہے عباس کے نام پر سننا، اور آئے حسین کہنا، آئے زہرا سلام اللہ علیہ، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا. خدا کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، جو غم عطا فرمائے. غم ابو الفضل عباس علیہ السلام کے، غم اہل بیت کے.
خدا آپ کے بچوں کو عباس کے بچوں کے صدقے میں سلامت رکھے۔ یہ میری اپنی دعائیں نہیں ہے، یہ امام صادق جب سجدے میں جاتے تھے تو کہتے تھے وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، پروردگار تم چیخوں پر رحم فرما جو ہمارے نام پر بلند ہوتی۔ حسین کے نام پہ فقط رونا نہیں ہے، جو رو سکے چیخ کے ساتھ اسے چیخ کے ساتھ رونا چاہیے۔ اس لیے کہ امام نے فرمایا وارحم الصرخۃ التي كانت لنا، پروردگار چیخوں پر رحم فرما جو حسین کے نام پر بلند ہو۔ اللہ اکبر، ان آنکھوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بھیگ جائیں، ان رخساروں پر رحم فرما، فرمایا امام نے کہ جن کے رنگ بدل گئے حسین کے غم میں۔ کہ دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ اس جملے کو محسوس کیجئے گا، سیدہ کہہ رہی عباس سے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ شبیر کو عباس کے حوالے کیا فاطمہ الزہرا سلام اللہ نے۔ لہذا جب یہ قافلہ واپس آیا، لیکن شہادت ابوالفضل عباس السلام کے مصائب آپ معمولاً سنتے ہیں، عشرہ محرم میں بھی سنوں گے، میں چاہ رہا ہوں کہ اور جوانب سے کچھ مصائب کا ذکر ہو جائے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو بشیر نے آ کر خبر دی مدینہ میں، تو بشیر نے دیکھا ایک معظمہ بی بی ہیں، کسی نے کہا دیکھو یہ عباس کی ماں ہے، انہیں ایک ساتھ نہیں بتانا ان کے چاروں بیٹے مارے گئے، ماں ہے ایک ساتھ نہیں بتانا۔ تو آ کر بتایا ایک بیٹے کا، مثلا کہا عبداللہ جو ہے وہ مارے گئے آپ کے بیٹے، کہا حسین کی کیا خبر ہے، کہا حسین کی کوئی خبر ہے، کبھی بھی وہ جعفر بھی شہید ہو گئے، کہا حسین کی کیا خبر ہے۔ ایک بیٹے تھے عثمان ابن علی جن کا نام مولا نے اپنے صحابی عثمان ابن مظعون کے نام پر رکھا تھا، کہا بیوی وہ بھی مارے گئے، کہا عباس کی نے حسین کی کیا خبر ہے۔ تو بشیر کہتا ہے کہ میں نے دل میں سوچا کہ جب میں کہوں گا نا عباس مارے گئے تو یہ بیوی دھاڑے مار کر روئے گی، کہا بی بی عباس بھی مارے گئے، کہا حسین کا بتلاؤ کیا خبر ہے۔ اور ایک فقرہ ہے تاریخ میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہا کا، کلہم ومن تحت الخضراء فداء لابی عبداللہ الحسین، میرے یہ چار بیٹے کیا جو کچھ نیلے آسمان کے نیچے ہے سب قربان ہو حسین ابن علی پر۔ بشیر کہتا ہے میں نے بی بی سے کہا کہ بی بی حسین دو نہروں کے درمیان 3 دن کے پیاسے مارے گئے۔ بی بی نے فریاد کی ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین۔ اس کے بعد بی بی آخری فقرہ کہہ رہا ہوں آپ کی سزاؤں پر اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، بی بی جاتی تھی جنت البقیع اور اپنی انگلی سے عباس کی قبر کا نشان بناتی تھی بی بی۔ اب یہاں پر دونوں باتیں اپنے مقام پر صحیح ہو سکتی ہیں، کبھی عباس کی قبر کا نشان بنا کر وہ نشان مٹا دیتی تھی، پھر کہتی تھی عباس نہیں میں تجھ پر نہیں رہوں گی اس لیے کہ تیری ماں تو زندہ ہے، میں اس حسین پر رہوں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے۔ پھر کہتی تھی ہائے حسین، ہائے حسین۔ اور کبھی عباس کی قبر کا نشان بنا کر کہتی تھی عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے بازو قلم کیے گئے عباس۔ ام البنین سلام اللہ نے ایک مرثیہ کا ہے، اس مرثیہ کو مفہوماً میں سنا رہا ہوں آپ کی خدمت، زبان حال بھی ہے، کچھ اس میں مفاتیح الجنان میں ان کے اشعار لکھے ہوئے کہ عباس لوگ مجھے بتاتے ہیں تیرے سر پر گرز مارا گیا، تو اتنا شجاع تھا کس کی اتنی جرأت ہے تیرے ہاتھ قلم کر سکے، کس کی اتنی جرأت ہے تیرے ہاتھ قلم کر سکے، یہ ممکن نہیں ہے عباس، کیسے ممکن ہے مجھے یقین نہیں آتا، لیکن ہاں عباس جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس، جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے، جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی عباس، تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ تو زندہ ہوتا، تیرے ہاتھ سلامت ہوتے تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا، کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ زینب کے سر میں چادر چھین لیتا۔ ام الولین عباس پر ہوتی رہی، جن امام کے یامے میں مولا زین العابدین سید الساجدین، ان کی خدمت میں بھی ایک جملہ کہہ دوں، سید الساجدین عباس کے بیٹے کو دیکھتے تھے کہتے تھے ہائے عباس، کہتے تھے اس کے باپ کے احسان ہمیں لگے۔
صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کرمی بحق اخیک الحسین۔ اللہ میں ابو الفضل عباس علیہ السلام کی برآمدی ہے، ایک مرتبہ کہہ دیں میرے عالم کے لیے، کھڑے ہو جائیں گے۔ یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کرمی بحق اخیک الحسین۔ یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا عباس۔ اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اے موج حسینی کے علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہ شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی رچدانا اور کے اوپر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان ہے سرے حیدر کا نام عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کہ شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار مشکی رچدانا اور کے تو پر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان ہے سرے حیدر کا نام عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس